بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈین اوشن بحر ہند کے اوپر 37,000 فٹ کی بلندی پر برٹش ایئر ویز کی فلائٹ سپیڈ برڈ 9 کو تباہ کن صورتحال کا سامنا تھا۔ بوئنگ 747 کے چاروں انجنز نے کسی انجانی اور پراسرار وجہ سے اچانک کام کرنا بند کر دیا تھا اور ہوائی جہاز آہستہ آہستہ سمندر کی طرف گر رہا تھا۔ کاکپٹ میں پائلٹس اور فلائٹ انجینئرز اپنے جہاز کو بحر ہند میں گر کر تباہ ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان کے ٹھیک ٹھاک ہوائی جہاز کو ایسا کیا ہوا تھا؟ چاروں انجنز اچانک بند ہو گئے۔ ان انجنز کے بند ہونے سے پہلے پائلٹس نے اپنی ونڈ شیلڈ پر حیرت انگیز روشن ذرات کی بوچھاڑ دیکھی تھی، جس نے پورے ہوائی جہاز کو ایک چمکدار دھوئیں کی صورت میں گھیر رکھا تھا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے بھی کھڑکیوں سے باہر یہ مناظر دیکھ لیے تھے۔ 24 جون 1982 برٹش ایئر ویز کا ایک بوئنگ 747 ہوائی جہاز جس پر 248 مسافر اور 15 عملے کے ارکان سوار تھے، لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ سے نیوزی لینڈ کے لیے ایک لمبی فلائٹ پر ٹیک آف کیا۔ راستے میں اس فلائٹ نے بامبے، کوالالمپور اور پرتھ آسٹریلیا میں سٹاپ کرنا تھا۔ اس وقت فلائٹ انڈونیشیا کی فضائی حدود سے گزر رہی تھی۔ چند گھنٹوں میں اس ہوائی جہاز نے 263 لوگوں کے ساتھ پرتھ آسٹریلیا میں لینڈ کر جانا تھا۔ تمام مسافر اس لمبے سفر سے پہلے ہی بہت تھک چکے تھے، کوئی بھی ٹھیک طرح سے سو نہیں سکا تھا۔ یہ ایک گپ اندھیری کالی سیاہ رات تھی۔ اگرچہ مسافر تو پورا دن سفر کرنے کے بعد بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن فلائٹ کرو یعنی پائلٹس اور فلائٹ انجینئر فریش تھے۔ یہ تینوں اپنے آخری سٹاپ کوالالمپور سے ہوائی جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ کیپٹن ایرک موڈی، فرسٹ آفیسر راجر گریوز اور فلائٹ انجینئر فری مین تھے۔ کیپٹن موڈی بوئنگ 747 پر تربیت پانے والے پہلے چند پائلٹس میں سے تھے۔ ہوائی جہاز جب جکارتا کی فضائی حدود سے گزر رہا تھا تو وہ 36,000 فٹ کی بلندی پر تھا اور اس کے ٹیک آف کے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کیپٹن نے موسم اور بادل دکھانے والے ویدر ریڈار کا بہت غور سے جائزہ لیا۔ اگلے 300 میل کے لیے موسم صاف تھا۔ کیپٹن ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھ گیا اور جاتے ہوئے فرسٹ آفیسر کو آنکھیں کھلی رکھنے اور محتاط رہنے کا کہہ گیا۔ بہت سے مسافر اس وقت سو رہے تھے۔ کیبن کرو نے محسوس کیا کہ مسافروں کے سروں کے اوپر ہلکا ہلکا سا دھواں موجود ہے۔ اس وقت تک یعنی 1982 تک ہوائی جہازوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی نہیں تھی۔ کیبن کرو اب تھوڑا سا پریشان تھے کیونکہ دھواں کچھ زیادہ ہی دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں ہوائی جہاز میں آگ تو نہیں لگی ہوئی۔ ادھر کاکپٹ میں فرسٹ آفیسر نے ہوائی جہاز کی ونڈ شیلڈ پر ایک حیرت انگیز روشنیوں کے ذرات کی بوچھاڑ دیکھی۔ ان کا خیال فوراً ایک خاص طرح کی روشنی کی طرف گیا جسے سیٹ ایلموس فائر کہتے ہیں۔ یہ گھومتی ہوئی بہت تیز روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف کالے گرج چمک والے بادلوں میں چارج ذرات سے پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے موسمی ریڈار پر اس طرح کے بادلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ایسے بادل موجود نہ تھے۔ فرسٹ آفیسر نے فوراً کیپٹن کو کاکپٹ میں واپس پہنچنے کے لیے کہا۔ اس ہوائی جہاز پر موجود ایک خاتون جو اس وقت ایک کتاب پڑھ رہی تھیں، اس نے کھڑکی سے باہر ہوائی جہاز کے الٹے ہاتھ کے پر اور انجن پر ایک عجیب و غریب چمکدار روشنی دیکھی جس نے پر اور انجن کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس وقت تک ہوائی جہاز میں دھواں کافی گہرا ہو چکا تھا۔ ایئر ہوسٹسز نے اس وقت تک ہوائی جہاز کا ہر کونا چھان لیا، لیکن کوئی ایسی آگ لگی ہوئی چیز نہیں ملی جس کی وجہ سے دھواں پیدا ہوتا۔ اس وقت دھوئیں میں سلفر گندھک کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اب مسافر بے چین ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اس وقت تک مسافر کھڑکیوں سے باہر ہوائی جہاز کے پروں پر موجود حیرت انگیز چمکدار سفید روشنی دیکھ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ کے انجن سے 20 سے 40 فٹ لمبے شعلے انجن کے پیچھے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ نمبر 4 انجن فلیم آؤٹ ہو گیا، آگ لگنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ کیپٹن نے فوراً ہی اس انجن کو SOP کے مطابق شٹ ڈاؤن یعنی بند کرنے کا کام شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر فلائٹ انجینئرز کو اپنے آلات پر کسی قسم کے آگ لگنے کی کوئی وارننگ نہیں مل رہی تھی، اگرچہ لوگ لگنے والی آگ کو دیکھ چکے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت رات کی گہری تاریکی اور گپ اندھیرے میں سمندر سے 6 میل اوپر بلندی پر بظاہر ہوائی جہاز کے انجنز میں آگ لگی ہوئی تھی اور کیبن میں دھواں بھر رہا تھا۔ اچانک نمبر 2 انجن بند ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہوائی جہاز کے باقی 2 انجن بھی بند ہو گئے۔ ابھی 1 منٹ پہلے یہ چاروں انجن ٹھیک کام کر رہے تھے اور اب یہ سارے انجنز بند ہو چکے تھے۔ ابھی ہوائی جہاز میں کافی مقدار میں ایندھن موجود تھا، لیکن تمام انجنز بند ہو چکے تھے۔ ایسا پہلے کبھی بوئنگ 747 کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔
اس جہاز میں رولز رائس کے قابل اعتماد انجن لگے ہوئے تھے۔ کیپٹن نے جکارتا ایئر ٹریفک کنٹرول کو کال کر کے اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور ایمرجنسی اناؤنس کر دی، میڈے میڈے میڈے۔ کیپٹن گہری سوچ میں تھا کہ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ انجنز کے بند ہونے کے بعد مسافروں کے کیبن میں ایک گہری خاموشی چھا گئی جو بہت پریشان کن تھی۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا ان کا ہوائی جہاز انجنز کے بند ہونے کے بعد سمندر میں گر کر تباہ ہونے والا ہے۔ انجنز کی طاقت کے بغیر یہ بوئنگ 747 گلائیڈ تو کرے گا، یعنی آہستہ آہستہ ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا 36,000 فٹ کی بلندی سے نیچے اترتا چلا جائے گا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد یہ سمندر میں کریش کر سکتا تھا۔ اس موقع پر کیپٹن نے ہوائی جہاز کا رخ جکارتا کے نزدیک ایک چھوٹے ایئرپورٹ حلیم کی طرف موڑ دیا، لیکن اسے اس ایئرپورٹ تک پہنچنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس وقت کیپٹن نے انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے کا پورا پروسیجر شروع کر دیا۔ چاروں انجنز بند ہونے کے بعد ہوائی جہاز میں موجود آکسیجن کا دباؤ کم ہونے لگا اور کاکپٹ میں پریشرائزیشن فیلئر کا الارم بھی بجنے لگا۔ آکسیجن ماسک لوگوں کے سامنے گر پڑے۔ کیبن کرو نے لوگوں کو آکسیجن ماسک استعمال کرنے کے لیے کہا۔ ایک انجن کو ری سٹارٹ کرنے کا پورا طریقہ 3 منٹ میں پورا ہوتا تھا۔ فرسٹ آفیسر نے کئی مرتبہ انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ جہاز آہستہ آہستہ نیچے گر رہا تھا اور انجنز سٹارٹ کرنے کی کوشش کے علاوہ کوئی دوسری امید نہ تھی۔ اب فرسٹ آفیسر نے جلدی جلدی یہ کام کرنا شروع کر دیا اور ریکمینڈڈ یعنی بتائے گئے طریقہ کار کو مختصر کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ انجن سٹارٹ کرنے کی کوششیں اٹیمپٹس کی جا سکیں۔ انہیں شاید یاد بھی نہ رہا کہ وہ کتنی مرتبہ اس انجنز کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ شاید 20 مرتبہ نہیں بلکہ شاید 50 مرتبہ کی ہوگی۔ اس وقت کیپٹن کے سامنے ایک اور بہت مشکل صورتحال آ گئی۔ ایئرپورٹ اور ہوائی جہاز کے درمیان میں ایک پہاڑی تھی اور اسے کراس کرنے کے لیے ہوائی جہاز کو 11,000 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، جو انجنز کی طاقت کے بغیر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیپٹن نے فیصلہ کر لیا کہ اگر انجن سٹارٹ نہ ہوئے تو وہ ہوائی جہاز کا رخ واپس سمندر کی طرف موڑ دے گا اور سمندر میں کریش لینڈنگ کرے گا۔ جس رفتار سے ہوائی جہاز کی بلندی کم ہو رہی تھی، چند ہی منٹ میں اس ہوائی جہاز نے سمندر میں کریش کر جانا تھا۔ اس وقت تک مسافروں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ فرسٹ آفیسر اور فلائٹ انجینئرز نے جلدی جلدی انجن سٹارٹ کرنے کی کئی کوششیں اور کی۔ اچانک ہوائی جہاز کو ایک جھٹکا لگا، بالکل ایسے جیسے نیچے سے کسی نے پنچ کیا ہو۔ ساتھ ہی بوئنگ 747 کے رولز رائس انجن نمبر 4 کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دینے لگی اور کاکپٹ میں اس کی انڈیکیشن بھی آ گئی۔ انجن کا یہ ہلکا سا شور اس وقت بہت خوبصورت زبردست موسیقی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ مسافروں نے بھی انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سن لی اور ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی انجن نمبر 3 بھی ری سٹارٹ ہو گیا اور جلد ہی باقی 2 انجن بھی آن لائن ہو گئے۔ پائلٹ نے خوشی خوشی جکارتا ایئر ٹریفک کنٹرول کو کال کر کے بتایا کہ چاروں انجن سٹارٹ ہو چکے تھے اور وہ حلیم ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سامنے آنے والے پہاڑوں کو کراس کرنے کے لیے کیپٹن نے ہوائی جہاز کو دوبارہ بلندی کی طرف لے جانا شروع کیا تو 15,000 فٹ کی بلندی سے گزرتے ہوئے ہوائی جہاز دوبارہ اس پراسرار روشنی کی زد میں آ گیا۔ سامنے ونڈ شیلڈ پر روشن ذرات کی بوچھاڑ نظر آنے لگی اور مسافروں نے بھی ہوائی جہاز کے پروں پر یہ پراسرار روشنیاں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اچانک انجن نمبر 3 پھر بند ہو گیا۔ اس وقت کاکپٹ کا ماحول بہت ٹینس تھا۔ کیپٹن نے انجن نمبر 3 شٹ ڈاؤن کر دیا اور لینڈنگ کے لیے تیاری شروع کی، لیکن انہیں اپنے سامنے لگے ہوئے شیشے سے باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید باہر شیشے پر پانی کے بہت قطرے پڑے ہوئے ہیں، شیشے پر فوگ ہے۔ انہوں نے وائپر اور ڈیفاگر آن کر دیا لیکن شیشے صاف نہ ہوئے۔ کیپٹن نے جب کوشش کی تو اسے اپنے سامنے شیشے کے بائیں کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ سے باہر تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے انتہائی مہارت سے ہوائی جہاز کو رن وے پر اتار دیا۔ مسافروں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکباد دی، ان کی زندگیاں بچ چکی تھیں۔ ادھر کاکپٹ میں دونوں پائلٹس اور فلائٹ انجینئر اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے کہ پتہ چل سکے کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا تھا اور ٹھیک طریقے سے کیا تھا۔ اب اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ اب ان پراسرار روشنیوں کی حقیقت اور انجنز کے بند ہونے کی اصل وجہ سامنے آنے والی تھی۔ بوئنگ کمپنی اور انجنز بنانے والی کمپنی رولز رائس کے لوگ
موقع پر پہنچ گئے تھے۔ تمام مسافر اور پائلٹس یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ کیبن کے اندر کوئی آگ بھی نظر نہیں آئی، لیکن دھواں ہوائی جہاز کے اندر کہاں سے آیا؟ ہوائی جہاز کے پروں پر پراسرار روشنیاں کیسی تھیں؟ انجنز کیوں بند ہو گئے تھے اور ونڈ شیلڈ کے شیشے کیسے اندھے اور خراب ہو گئے تھے؟ اگلے روز دن کی روشنی میں جب ہوائی جہاز کا باہر سے معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہوائی جہاز کا رنگ جگہ جگہ سے اتر چکا ہے۔ پورے ہوائی جہاز کی باڈی پر بہت تیز رفتار باریک راکھ نما ریت نے پورے ہوائی جہاز کو رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی سینڈ بلاسٹنگ کی وجہ سے کاکپٹ کے شیشے خراب ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے۔ رولز رائس کمپنی نے جب انجنز کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ انجنز میں باریک راکھ نما ریت اور بہت باریک پتھروں نے انجنز کو چوک کر دیا تھا اور بلاک کر دیا تھا۔ یہ راکھ اور ریت انجن کے بہت زیادہ تپش کے باعث پگھل کر انجنز کے اندر جم گئی تھی۔ انجنز کے بند ہونے کے بعد اور تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے یہ کھرانڈ کی طرح ہوائی جہاز کے انجن کے اندرونی حصوں کے ساتھ چپک گئی۔ انجنز کو ری سٹارٹ کرنے کی کوششوں پر یہ کھرانڈ نما ٹکڑے جو انجنز کی اندرونی سطح پہ چپک چکے تھے، انجن کی سطح سے اتر گئے اور انجن ری سٹارٹ ہو گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس بوئنگ 747 نے وولکینک ایش یعنی آتش فشاں کے پھٹنے سے نکلنے والی باریک راکھ کے بادلوں کو کراس کیا تھا۔ یہ راکھ جکارتا سے 100 میل کے فاصلے پر واقع ایک آتش فشاں کے رات میں پھٹنے سے نکلی تھی اور رات کی تاریکی میں پائلٹس کو یہ راکھ کے بادل نظر نہیں آ سکے تھے۔ ہوائی جہاز کے پروں اور ونڈ شیلڈ پر پراسرار روشنیاں اسی راکھ کے چارج ذرات کے ہائی سپیڈ پر ٹکرانے سے پیدا ہونے والی گلو سے تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے اور محکمہ موسمیات نے ایسی کوئی وارننگ نہیں دی تھی جو کہ ہر صورت میں دی جانی چاہیے تھی۔ یہ تو اتنا خطرناک فینومینا ہے، اتنی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ آتش فشاں پہاڑ کے سینکڑوں میل کے دائرے میں اس راکھ کے خطرے کے پیش نظر سارے ہوائی جہازوں کو روٹ چینج کروا دیے جاتے ہیں، ڈائیورٹ کرا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے علاقوں میں فلائی کرنے والے ہوائی جہازوں کے لیے انتہائی اہم اور کریٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ آتش فشاں پہاڑ بہت بڑا تھا اور پہلے بھی پھٹ چکا تھا اور اس کے ارد گرد کی آبادی کو خالی کرایا جا چکا تھا۔ اس رات شاید یہ آتش فشاں دوبارہ راکھ اگلنے لگ گیا تھا۔ یہ راکھ تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ رہی تھی۔ 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے ساتھ اس راکھ کے ٹکرانے سے فرکشن رگڑ سے چارج پیدا ہوا اور پراسرار روشنیاں گلو کی صورت میں دکھائی دینے لگیں۔ اسی راکھ نے ہوائی جہاز کے انجنز کو چوک کر کے بند کر دیا۔ یہی وولکینک ایش باریک راکھ دھوئیں کی صورت میں سلفر کی بو لیے ہوئے ہوائی جہاز کے اندر بھی آ گئی۔ پائلٹس اور فلائٹ انجینئرز کو بہت زبردست طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان پر ایوارڈز کی بارش کر دی گئی۔ انہوں نے کام بھی تو اتنا ہی زبردست کیا تھا۔ فینٹاسٹک جاب ڈن۔ اس فلائٹ پر سوار ایک مسافر خاتون نے اس پورے واقعے پر ایک کتاب بھی لکھی۔ کیپٹن نے اس بوئنگ 747 کے گلائیڈنگ ایکسپیرینس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ایک گلائیڈنگ کلب کھول لیا۔ اس فلائٹ کے تمام مسافر اس کلب کے اعزازی ممبر بنے۔ آج بھی یہ سب لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں، ایک فیملی کی طرح آپس میں کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے ایویشن کی دنیا میں آئے دن ہونے والے نت نئے واقعات میں سے اس واقعے نے بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔